یہ بتائیے گا ارشد وورا صاحب کہ یہ جو ہوا ہے کراچی میں حادثہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس میں آج مراد علی شاہ صاحب نے تو بڑا بھرپور جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ سارے معاملے کو آپ نے 18ویں ترمیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ جو گل پلازا تھا اس میں جو پلاٹ کا جو یہاں پہ لیز تھی 100 سالہ وہ رینیو ہوئی، وہ ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی جب فاروق ستار صاحب یہاں پہ میئر تھے. پھر بعد میں جب ریگولرائزیشن ہوئی وہ بھی جو وہاں پہ جب انہوں نے چوتھی منزل بنائی تھی وہ بھی 18ویں ترمیم سے پہلے کی ہی تھی. تو اس وقت بھی آپ لوگ ہی وہ کہتے ہیں کراچی کے اندر جو ہے ذمہ دار تھے. تو یہ سارا معاملہ کرے ہمارے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مطالبہ کرنا کہ وفاق جو ہے کراچی کا کنٹرول سنبھال لے، وہ تو آج بڑی بھرپور طریقے سے تیار ہو کر آئے. مرزا آج جو ہے سی ایم صاحب انہوں نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے ہونے والی تنقید پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ دونوں ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہیں. 18ویں ترمیم ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، یہ آگ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. اس آگ پر سی ایم صاحب کا یہ کہنا کہ جو ہے یہ ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی تھی، اس کی لیز یہ ہوا تھا، فلانا ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، دیٹس آل irrelevant. جو چیز اس وقت ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آگ لگی، اور آگ لگنے کے لیے ایم کیو ایم کے فاروق ستار کے پاس 2 میئر اور آ گئے، 2 میئر دوسرے جو ہیں دوسری پارٹیوں کے بھی آ گئے، 5 میئر اس کے بعد بدل گئے. آج یہاں پر جس چیز کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی مینجمنٹ، گورننس، ایڈمنسٹریشن. اور خاص طور پر آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے جب دیکھا اس آگ لگنے کے واقعے کے بعد 2 دن میں جو ہے وہ ایس بی سی اے 253 بلڈنگوں کا سروے کر مکمل کر لیتا ہے، اور وہ لے جا کے رپورٹ دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر فائر سیفٹی اور فائر سیفٹی کی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی. تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیے 17 سال سے یہ حکومت ہے، آپ کے پاس لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ایس بی سی اے ہے، انسپیکشن ہے. اگر آپ کو اس مال پر کوئی شکایت تھی تو آپ کم از کم اس کے وزٹ کر کے اس کو فائر ایس او پیز پہ تو لے جا سکتے تھے نا. میرے بھائی جب آگ لگتی ہے تو آگ لگنے کے بعد جو ہے وہاں پر سب سے پہلے فائر بریگیڈ چاہیے ہوتا ہے، مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن چاہیے جی جی ہوتی ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں اس وقت تقریباً یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، میں 11:30 بجے وہاں پہنچ گیا تھا. وہاں پہ 2-3 فائر بریگیڈ پہنچی تھیں، باقی رستے میں تھیں. وہ فائر بریگیڈ کے جو چیف ہے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ پانی کا انتظام کروائیں. ایم ڈی سی ای او واٹر بورڈ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے ہائیڈرینٹس جو ہیں سارے ہم نے 24 صحیح. گھنٹے ایمرجنسی کھول دیے ہیں. ایوری تھنگ واز اوکے، بٹ دا تھنگ از کہ ڈیو ٹو دی انفراسٹرکچر کے جو آج حال ہے. اور انہوں نے لائیو مجھے ویڈیو بھیجی یعنی کہ آپ کہہ رہے یہ ہیں کہ ساری بارڈر. کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. اب ماضی میں میں جو آپ بات کے ٹینیور مکمل سے کر آپ اس لوں، کی ذمہ آپ داری بھی اپنا ساری اگر ڈالیں. سنانا ذرا میں اس چاہتے پہ ہیں تو شیلا آپ. ارزا صاحب کا جواب لے لوں، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی شیلا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری تو ہے وہ تو آج کی جو وہاں پہ انتظامیہ ہے اس کی بنتی ہے. سارا معاملہ آپ ایم اچھا کیو ایم پہ آج دیکھیں، مراد علی شاہ صاحب نے ڈال دیا. وورا صاحب کی جو بات ہے اس کو میں یہ کہوں گی کہ ریلیونٹ صرف یہ ہے کہ آگ لگی، حکومت نے اپنی ساری کوششیں استعمال کی. گورنر صاحب نے آگ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے نیوی کو بھی بلایا، پرائیویٹ ادارے 1212 بھی آ گیا، لیکن آگ ڈینسٹی جو تھی وہ نہیں ہوئی. اصل جو جملہ تھا، اصل جو کرٹیسزم تھا وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اتنے سارے باؤزر کیوں لگے ہوئے تھے؟ پانی تو اس میں کم پڑ رہا تھا کہ جلدی سے ختم ہو جاتا تھا آگ کی شدت کی وجہ سے، تو ٹینکر کیوں منگائے، باؤزر کیوں منگائے، اور اسنارکلز 4 کیوں منگائیں، 100 فائر فائٹر کیوں منگائے کے ایم سی کے، اور 100 فائر فائٹر 1212 کے کیوں آئے، اور ایک شہید کیوں ہوا؟ یہ سوالات ہونے چاہیے تھے. لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی تھی، جن کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی، کیا. اب کراچی کو جو جانتا ہے سب کو معلوم ہے کہ کراچی کی ٹریفک کو کنٹرول کر کے اور سارے کراچی سے فائر ٹینڈر بلانا کتنا مشکل کام ہے. پھر جن کے پیارے وہاں پہ تھے انہوں نے پہنچنا شروع کر دیا، ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا، آگے پیچھے لوگ جمع ہو گئے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ مینج کرنا تھا، یہ کرنا تھا. لوگوں کے جب لوگ اندر جل رہے ہوں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے، اور بڑا ایک انسانی جذباتی مسائل تھے. وہ اب تو ان یہ تو ان حادثے کے سب بعد کی چیزوں کو صورتحال چھوڑ پہ کے، بات ہو رہی ہے نا شیلا ٹھیک ہے، صاحبہ. جو لوگ وہاں نہیں پہ نہیں، اب بہت زیادہ اس کو قیمتی جانیں چلی گئیں، وہاں پہ فائر دیکھیے سیفٹی کا انتظامات قیمتی، نہیں تھے. اب جو ساری بات شروع ہوتی ہے جی نا جی وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے شروع ہوئے کہ کب سے ان کا سروے نہیں ہوا تھا، کب سے ان کا یہ نہیں ہوا تھا، اور ان پہ تو ہائی رائز بنا دی گئی. یہ کس کے زمانے میں بنائی گئی؟ سب سے پہلے ایم کیو ایم سے ہی سوال آیا. تو دیکھیے ایک طرف تو حکومت ادھر لگی ہوئی تھی،
ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح کی باتیں آئیں تو جواب شروع ہوئے، ہم جیسے لوگ جواب میں شروع ہوئے، اور ہم نے پورا سارا سسٹم نکالا اور ان کو بتا دیا کہ جی یہ آپ کا زمانہ تھا 2002 اور 2003 جب یہ سب ہوا، اور 1998 سے اس میں پلاننگ شروع کی گئی اور اس کے اوپر بھی چائنا کٹنگ کر کے مزید دکانیں بنائی گئی. پھر جواب تو ملے گا نا، پھر ان کو جواب ملے گا کہ اگر وہ اسی میں کہیں کہ 18ویں ترمیم کی جائے، اگر وہ اسی میں کہیں کہ اردو اسپیکنگ کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے، تو پھر جوابات ملیں گے. ادروائز دیکھیے یہ جو سروے ہے یہ 2023 کے دسمبر میں ہوا تھا، جس کی رپورٹ 24 کو آئی، جس میں جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں آباد کے جو حسن بخشی ہیں انہوں نے کہا ہم 3 دن میں تو نہیں کر سکتے. تو بھائی آپ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ 3 دن میں کرو؟ کب سے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا ہوا؟ چلیں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ارشد وارا صاحب یہ بتائیں، چونکہ اب یہ معاملہ ساری جو ڈیبیٹ ہے وہ اس پہ ہوتی کہ بہتر کیا ہو سکتا ہے، جو غلطیاں ہوگی باقی آنے والے دنوں میں کس طرح سے نقصانات سے مزید بچا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ سیاسی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے شیلا صاحبہ اور ارشد صاحب کے 18ویں ترمیم کی بات جہاں پر ہو رہی ہے اور کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں لینے کا مطالبہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. تو ارشد وارا صاحب یہ کراچی کے وفاق کے کنٹرول میں لینے کا جو مطالبہ ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، اس کی کیا جو بیسز ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں وہاں پر موجود تھا اور 15 گھنٹے تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی منسٹر وہاں پہ آیا تھا، نہ کوئی میئر آیا تھا، نہ کوئی ڈپٹی میئر آیا تھا، کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں نہیں آیا تھا. 1:30 بجے گورنر سندھ نے جو ہے فون کیا کانکور کو، نیوی کے چیف کو، اور ان سے جو ہے نا واٹر ٹینکر کی ریکویسٹ کی. کے پی ٹی کے چیئرمین کو میرے سامنے فون کیا، ان سے واٹر ٹینکر کی ریکویسٹ کی. ایئرپورٹ کی جو ہے سول ایویشن کو فون کیا. تو یہ سارے کام وہاں بیٹھ کر دیکھیں، جن کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ جائے حادثے پہ جہاں پہ یہ حادثہ ہوا تھا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پولیس کی نفری جو ہے، جیسا بھی شیلا نے خود بتایا کہ وہاں پر اتنے سارے لوگ آ رہے تھے، تو پولیس کی نفری صرف نبی بخش تھانہ کے 15 لوگ تھے، میکسیمم 15 یا 20. تو وہاں تو مجھے 100 سے زیادہ پولیس والوں کی ضرورت تھی. تو یہ ساری انتظامیہ کہاں تھی؟ آپ کے کمشنر صاحب جو ہے وہ رات کو 2:30 بجے آ رہے ہیں. آپ کے جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے ان کو گورنر صاحب نے کال کیا تو وہ رات کو 1:30-2 بجے آ رہے ہیں اور 15 منٹ میں چلے گئے. چھوڑ دیں، دیکھیں یہ باتیں ساری وہ ہیں جو کہ اگر مینجمنٹ کا فیلئر ہے تو مینجمنٹ کا فیلئر ہے. یہاں جو 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے، 18ویں ترمیم آج کا ایشو نہیں ہے. 18ویں ترمیم 16 سال پہلے کا ایشو ہے، اور کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ ختم نہیں کی جاتی، نئی ترامیم لے کر آئی جاتی ہیں وقت کے حساب سے. ایم کیو ایم نے، نون لیگ نے، آپ کی اتحادی نے اس معاملے کو پھر جوڑنے کی کوشش کی ہے سانحے کے بعد، جس پہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ تو بڑا ایک مجرمانہ فعل ہے کہ آپ اس پہ سیاست شروع کر دیں. یار میں جب آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایڈمنسٹریشن وہاں موجود نہیں تھی. جی شیلا صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ موجود نہیں تھے وہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ حال ہے، وہاں پہ 17 سال سے آپ کی وہاں پہ حکومت ہے. اچھا دیکھیں جی، ایک تھانے میں اتنے ہی پولیس والے ہوتے ہیں، 17-18. اب وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے یہ مجھے بالکل نہیں معلوم، کیونکہ میں وہاں نہیں تھی. میں یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ ہمیں اکاؤنٹیبل نہ کریں، نہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں اکاؤنٹیبل نہ کریں. آپ وہاں موجود تھے، بہت اچھی بات تھی. گورنر صاحب نے درد محسوس کیا، بہت اچھی بات تھی. بہت سارے فائر ٹینڈر وغیرہ سب وہاں پہنچے، آپ ہی لوگ نے بلائے، بہت اچھی بات تھی. آپ ہمیں اکاؤنٹیبل کریں، لیکن اس پہ آپ یہ شروع ہو جائیں کہ یہ بلڈنگ ہم نے بنائی، یہ 18ویں ترمیم، یہ وفاق کا حصہ بنا دیا جائے کراچی، تو پھر ہم تو یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر آپ کے دماغ میں وہ نفرت کا کیڑا پلنا شروع ہو گیا ہے، جس نے کراچی کی اردو بولنے والوں کی 3 نسلیں برباد کی اور چوتھی کو کنفیوز کر دیا. تو اور جس نے روزانہ 30 لاشیں گرائیں اور بوریوں میں بند لاشیں بھیجی. تو میرا یہ کہنا ہے آپ بالکل اکاؤنٹیبل کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے انکوائری بٹھا دیے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے. اس کے کرنے کے لیے آپ پرووک کر رہے ہیں ہمیں مختلف اینگل سے، تو پھر اس پہ تو پھر چپ نہیں رہیں گے. پھر تو ہم نکال کے لائیں گے کہ کس کے زمانے میں یہ دکانیں بڑھائی گئیں، کس کے زمانے میں جو ہے وہ گیلریز اور کار پارکنگ جو ہے ان کو گھیرا گیا. تو میرا بالکل اس میں نہیں ہے. آپ کہیں کوتاہی ہے، آپ کہیں کچھ ہے، انکوائری ہونے دیں اور ہو بھی رہی ہے. اور جو آپ لوگ کی باتیں انہیں نوٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بات کو بات میں ہی رہنے دیں.